الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ہم دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہیں. دنیا کی زندگی کی جتنی دوڑ و دھوپ ہے، جتنی بھاگ دوڑ ہے، وسائل کے پیچھے اسباب حاصل کرنا، ان سب کا مقصد بھی ہے انسان خوش رہنا چاہتا ہے. چیزیں مقصود نہیں ہوتی، یعنی بالفاظ دیگر ایک ہیں راحت کے اسباب، خوشیوں کے اسباب، اور ایک ہے خوشیاں. عجیب بات یہ ہے کہ جتنا راحتوں کے، خوشیوں کے اسباب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، محنتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، خوشیاں گھٹتی چلی جا رہی ہیں. ہم میں سے کوئی بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے. اور کب تک ایسا ہوگا؟ بچوں کو دیکھیں، بچے ماں باپ سے مطمئن نہیں، ان کو شکوہ ہے، ان کی شکایت ہے. نوجوان مطمئن نہیں، بوڑھے مطمئن نہیں، شادی شدہ مطمئن نہیں، بے اولاد مطمئن نہیں، جن کی اولادیں ہیں وہ مطمئن نہیں، ملازمت والے مطمئن نہیں، کارخانوں والے مطمئن نہیں. بے اطمینانی کی زندگی. کہاں غلطی کھائی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ایک لفظ میں کہا جائے کہ خوشیوں کا جو اصل خوشیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جس دن ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے یہ حالت بدل جائے اور مجھے یہ حالت حاصل ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا. مسئلہ یہ نہیں ہے. بڑا مسئلہ ہماری پریشانیاں ہمارے حالات نہیں، ہمارے خیالات ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. وہ کیا خیال ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو وہ حاصل ہو جائے تو ہماری دنیا جنت بن جائے؟ میرے بھائیوں، وہ ہے شکر گزاری. شکر گزاری بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ ایک سوچ ہے، شاکرانہ سوچ. میں پورے قرآن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر کیسے سمجھایا ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں شکر ادا کرنے کا حکم کیا ہے اور ناشکری سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تم کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں. ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، دونوں راستے دکھا دیے. اچھا کیسے دکھائے ہیں؟ رہبری کیسے کی ہے؟ 3-4 طریقوں سے اللہ تعالیٰ انسانیت کی رہبری کرتے ہیں. نمبر 1، فطرت سے. اللہ نے انسان کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کی فطرت ہے وہ خالق کو پہچانے، مالک کو پہچانے، اپنے منعم کو پہچانے. اللہ نے بنایا وہ تو ہم ایک ایسے ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں ہماری وہ فطرت مسخ ہوتی چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو دونوں راستے دکھائے ہیں، شکر کا راستہ بھی ہے، ناشکری کا راستہ بھی ہے. کہاں دکھائیں؟ ایک فطرت دی ایسی. نمبر 2 قرآن کے ذریعے. نمبر 3 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے، اور ان کے جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور ان کی جانے کے بعد ان کے نائبین کے ذریعے. یہ اللہ کے نے ہمیں راستے دکھائے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھیں گے، اے ابن آدم، میں نے تم کو سواریاں دی تھی، میں نے تم کو زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے شادیاں کروائیں، تمہیں ساتھی دیا، میں نے تم کو خوشحالیاں دیں، میں نے تم کو رہنے کے لیے مکان دیے، اب بتاؤ شکر کیسے کیا؟ اس شکر کا سوال ہوگا. تو ایک بات میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے شکر گزار بننا، ناشکرے بن کے نہ جینا. آگے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ ہم خود دیکھیں کہ ہماری زندگیاں شکر گزاری والی ہیں یا ناشکری والی. دوسری چیز، انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کا حکم دیا. اپنے چہیتے پسندیدہ برگزیدہ چنے ہوئے بندوں کو اللہ کہہ رہے ہیں شکر کرو. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے شکر کرو، سلیمان علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے شکر کرو، داؤد علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے شکر گزار بندہ بن، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے شکر گزار بن. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ، بڑا فضل ہو گیا آپ کے اوپر، میں نے آپ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس اب یہ جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا شکر کرو اور شکر گزار شخص بن جاؤ، شکر گزار بندے بن جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے اس حقیقت کو پا لیا کہ اللہ نے مجھے تخت و تاج دیا، ہواؤں پہ حکومت دی، جانوروں کی بولیاں سمجھائی. یہ سب کس لیے دیا؟ فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ سب میرے پروردگار کا فضل ہے. اور کیوں دیا ہے؟ یہ تخت کیوں دیا؟ یہ نبوت کیوں دی؟ یہ علم کیوں دیا؟ یہ حکمت کیوں دی؟ یہ قدرت کیوں دی؟ کیوں دی؟ لیبلونی اشکر ام اکفر. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکر. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خصوصیت دی، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ دیا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں داؤد شکر کرتے ہو نہیں کرتے. اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین. اللہ کی بندگی کیجئے اور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیے. نبیوں کو حکم ہے، ہمیں حکم ہے، یہ ہے کہ جینے کا ایک طریقہ شکر گزار بندہ بن کے جینا ہے. اچھا، اس شکر پہ ملے گا کیا؟ آپ یقین جانیے جو کچھ ملتا ہے شکر پہ ہی ملتا ہے. جو کچھ ملتا ہے انسان کو شکر پہ ملتا ہے. جس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ حقیقت کھول دے. شکر اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، لیکن وہاں ہم معنی کچھ اور لیں گے. شکر کا معنی وہاں لیں گے قدردانی. اللہ پاک شکور ہے. قرآن میں ہے ان ربنا لغفور شکور، ان اللہ غفور شکور ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشکورا. اللہ تعالیٰ شکور ہیں. کیا مطلب؟ قدردان ہے. اس وقت ہم لوگ جو زندگیاں گزار رہے ہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملازم اپنی جوانیاں
اپنی توانائیاں، اپنی ذہنی صلاحیتیں، اپنی وفائیں، سب کچھ کسی ادارے کو دے دیتا ہے، لیکن پھر آخری عمر میں جب اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو جاتا ہے، اس کی ناقدری کی جاتی ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں پل پڑ رہے ہیں۔ اللہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنا سبھی کرو گے، اتنی قدر کروں گا کہ حیران رہ جاؤ گے، اتنے پہ اتنا دوں گا کہ حیران رہ جاؤ گے۔ وہ قدردان ہے، وہ قدردان ہے۔ اور ہمیں حدیثوں سے واقعہ ملتا ہے، ایک شخص جا رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی، بخاری شریف کی روایت ہے، کنویں میں اترا، پانی پیا، پانی پی کے جب واپس آیا تو دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے اور کیچڑ کے اندر زبان لگا رہا ہے۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ اس کو بھی ایسی ہی پیاس لگی ہے جیسی مجھے لگی تھی، اور یہی پریشانی اس کو بھی لاحق ہے۔ وہ دوبارہ اترا، کسی طریقے سے پانی لیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی قدردانی کی، شکر گزار، اللہ شکور ہے، اور اتنی قدردانی کی کہ کتے کو پانی پلانے والے کو اللہ نے مغفرت کر دی۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ معافی ہو جائے، آخرت میں معافی مل جائے۔ ایک شخص جا رہا تھا راستے میں، یہ حدیث سے سنا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کی آیتیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹے بھری ٹہنی دیکھی، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس نے وہ ٹہنی ہٹا دی۔ اللہ تعالیٰ اتنے سے عمل پہ راضی ہو گئے اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ یہ ہے شکور۔ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل کی قدردانیاں کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتیں دے رہے ہیں، نوازشیں کر رہے ہیں۔ یہ بتا دیا کہ اللہ کی صفت بھی کیا ہے؟ شکور ہے۔ پھر آپ قرآن میں دیکھیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت مزاج والی شخصیتیں کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان کو ایسا سانچے میں ڈھالا ہوتا ہے، ان کی فطرت اتنی سلیم ہوتی ہے، ان کی عادتیں، ان کی خوبیاں، ان کے اندر کی اچھی خوبیاں، صفات۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی ایک بڑی صفت شکر گزاری ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے، اچھا اللہ گواہی دے رہے ہیں اپنے نبیوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم پیشوا تھے، امام تھے، سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ وہ کیا تھے؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے۔ امامت ایسے ملتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ نوح علیہ السلام ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے، شکر گزار بندے تھے۔ اور میرے بھائیوں، شکر اس امت کی خاص صفت ہے، اس امت سے خاص مطلوب ہے، اس امت کا امتیاز ہے۔ ایک حدیث میں ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت بھیجوں گا، اور ان کی خاص امتیازی صفت کیا ہوگی کہ اگر ان کو ان کی پسندیدہ حالات ہوں گے، پسندیدہ چیزیں ملیں گی، پسندیدہ زندگی ملے گی، تو وہ میری حمد کریں گے، شکر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس امت کا خاص صفت تھی، یہ امتیاز تھا۔ اور اگر ان کو ایسے حال پیش آئیں گے جو ناپسندیدہ ہیں، پریشانیاں ہیں، تو وہ اس پہ صبر کریں گے، ثواب کی امید رکھیں گے۔ یہ امت حمادون ہے، اس امت کے نبی کا نام بھی محمد ہے، حمد کرنے والے، شکر کرنے والے۔ اس امت کو کل قیامت میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا اٹھائیں گے، لواء الحمد، وہ بھی شکر گزاری کا جھنڈا ہو۔ اور جنت میں بھی شکر، تو شکر نبیوں کی صفت، شکر کا ہمیں حکم، شکر امام الانبیاء کی صفت، شکر حضرات انبیاء کی صفت۔ اور میرے بھائیوں، شکر سے کیا ملتا ہے؟ شکر سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، عذاب ٹل جاتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے انسان بچ جاتا ہے اگر انسان کے اندر شکر ہو۔
بڑی عجیب آیت ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. کیا عجیب آیت ہے. یہ ایک آیت مجھے اور امت کو سمجھ میں آ جائے، ہم اپنے مسائل سے نکل جائیں، ملک اپنے مسائل سے نکل جائیں، صرف یہ ایک آیت سمجھ میں آ جائے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. میں تم کو عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم اپنے گناہ، میں نہیں کہہ رہا کہ گناہ نہ کرو گناہ، لیکن گناہ کے بعد توبہ کرو، استغفار کرو اور شکر کرو. دو چیزیں بتائیں، یہ امت پر عذاب، آنے والے عذاب ٹل جاتے ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں گھر پر، اداروں پر، ایک ادارے والے، ایک خاندان والے، ایک گھر والے. ہم سمجھیں ان باتوں کو، یہ زندگی کے راز ہیں میرے بھائیوں. ان رازوں تک کسی امریکی کو، کسی افریقی کی رسائی نہیں ہے. یہ راز اوپر سے بتائے گئے ہیں، جینے کے یہ راز پاکیزہ، ٹھوس، جس میں کوئی شک شبہ نہیں. یہ راز ہمیں بتائے گئے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے. یہ راز اوپر سے لے کے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جاتا. گھر کے مسائل نہیں ختم ہو رہے. دیکھنا پڑے گا کہ ہماری گھریلو زندگی شکر گزار والی ہے نہ شکری والی. ہماری اولادیں، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کیسی زندگی گزار رہے ہیں. میرے ادارے کے حالات صحیح نہیں ہو رہے، میرا ادارہ، میری فیکٹری، میری ملازمت، ہم کر کیا رہے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اور میرے بھائیوں، ایک تو یہ ہے کہ مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے. کیسی بڑی بڑی مصیبتیں، انسان شکر کرے شکر کرے شکر کرے. آگے عرض کروں گا کہ شکر کیسے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بچا لیں گے پریشانیوں سے، حادثات سے، بلاؤں سے. اور پھر ایک بڑی نعمت، پانچواں انعام عرض کر رہا ہوں. پانچواں انعام، پہلا انعام، پہلی بات میں نے یہ کی کہ شکر اللہ کی صفت ہے. دوسری بات عرض کی شکر نبیوں کی صفت ہے. تیسری بات عرض کی شکر اس امت کا خاص امتیاز ہے. چوتھی بات عرض کی شکر سے مصیبتوں سے نکل جاتے ہیں. پھنس گئے مصیبت میں، کام کرنا شروع کر دیں، استغفار شروع کر دیں، شکر شروع کر دیں، استغفار شروع کر دیں، شکر شروع کر دیں. اور پانچویں بات، شکر سے نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں. ہر انسان ڈرتا ہے میری ملازمت نہ چھوٹ جائے، ماشاءاللہ حالات بہت اچھے ہیں، یہ حالات پلٹا نہ کھا جائیں، یہ اچھا حال بدل نہ جائے. تو کیا فرمایا، اگر یہ چاہتے ہو کہ اچھے حال میں ہی رہو تو تم اس حال کے اندر اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. ان ذالک بان اللہ، یہ راز اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا، اپنی سنت بتائی، اپنا ضابطہ، اپنا قانون بتایا. یہ میرا قانون ہے. کیا قانون ہے؟ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یہ میرا دستور ہے کہ جب میں کسی قوم کو نعمتیں دیتا ہوں، فرد کو دیتا ہوں، قوم کو دیتا ہوں، لوگوں کو دیتا ہوں، تو پھر میں اس وقت تک وہ نعمتیں چھینتا نہیں ہوں، وہ اچھی حالت بری حالت میں بدلتا نہیں ہوں جب تک کہ لوگ خود نہ بدل جائیں. دو آیتوں میں قرآن میں یہ بات اپنا یہ دستور، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تم اللہ نہیں بدلیں گے اپنا جب تک کہ ہم نہ بدل جائیں. اور چھٹی چیز جو شکر پہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، شکر بلائیں ٹل رہی ہیں، نعمتیں محفوظ ہو رہی ہیں اور نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ دستور ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا تھا، دو ٹوک اپنا ضابطہ، اپنا دستور، اپنا قانون دو ٹوک بتا دیا تھا۔ مرضی ہے بھائی آپ لوگوں کی، ہمارا قانون کیا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، صحت کی نعمت پہ شکر کرو گے صحتیں ملیں گی، مال کی نعمت پہ شکر کرو گے مال میں اضافہ ہوگا، وقت میں شکر کرو گے وقت میں اضافہ ہوگا، جان میں اضافہ ہوگا، ہر چیز میں اضافہ ہوگا، شکر گزار۔ اور میرے بھائیوں، ساتویں بات، شکر خود بذات خود بڑی عبادت ہے، اس پہ بڑا ثواب ہے۔ جگہ جگہ اللہ پاک نے کہا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزاروں کو بڑا بدلہ دیں گے۔ اور جنت میں جب جنتی جائیں گے کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، تمام تعریفیں اس اللہ کے ہیں جس نے سارے غم ختم کر دیے، ساری ٹینشنیں ختم، ساری مشکلات ختم۔ کیسے ختم ہو گئی؟ ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا شکور ہے، قدردان ہے، اس نے نمازوں کی بڑی قدر کی، حلال کمائی کی بڑی قدر کی، حرام نگاہ سے بچنے کی بڑی قدر کی، ظلم سے بچنا، ہم نے یہ گناہوں سے بچے، ہمارے رب نے بڑی قدر کی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یعنی ہمیں تو ٹینشن ہونی نہیں چاہیے تھی، ہمارے لیے تو ہر حال میں ہی ہر حال ہی اچھا ہے۔ کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر نعمتیں ہیں تو شکر گزاری ہے، یہ بھی بہتر، اور اگر پریشانی ہے تو صبر ہے، اس پہ بھی ثواب، یا یہاں ملے گا یا وہاں ملے گا، ملے گا ہر حال میں۔ فرمایا مومن ایمان والے کا معاملہ تو عجیب ہے، ایمان والے کا نقصان نہیں ہے، پریشانیوں میں بھی نقصان نہیں ہے، بیماریوں میں بھی نقصان نہیں ہے۔ اللہ میں ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا کھانا کھا کے شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسا بھوکا پیٹ رہ کے صبر کرنے والا اور روزہ رکھ کے صبر کرنے والا۔ کھاؤ تو کھانے کے بھی اللہ تعالی ہمیں نواز رہے ہیں، بس یہ ہے کہ شکر ہو۔ اور میرے بھائیوں، آٹھویں بات یہ ہے، شکر ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر حق قبول کرنے کی استعداد بڑھتی ہے۔ شکر کے ذریعے سے انسان کے اندر حق قبول کرنے کی استعداد بڑھتی ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو اور ان لوگوں کو اور مختلف لوگوں کو اللہ نے خوشحالی اور بدحالی کے جو دن دکھائے، فلاں پچھلی قومیں اللہ نے ان کو کیسے رکھا، پھر کیسے عذاب آیا، اپنی قوم کو یہ بتاؤ اور نصیحت کرو۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اس کے لیے عبرت ہے ان واقعات میں۔ شکر گزار سبق لیتے ہیں پچھلی امتوں کے حالات سے، ان کے واقعات سے، ان کے عروج اور زوال سے سبق لیتے ہیں، اور پھر ان کے اندر حق قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جو ہے آیتوں کے اندر ہی فرمایا۔ اور پھر ایک چیز اللہ پاک نے جگہ جگہ ہمیں یہ بتائی کہ شکر کرو گے تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم شکر کرو گے تو میری شان میں کوئی بڑائی آ جائے گی، شکر کا فائدہ شکر کرنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری ناشکری سے میری بادشاہی میں کوئی فرق آ جائے گا، شکر کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، تمہاری اولادوں کو، نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ بیٹا اللہ کا شکر کرو، ناشکری نہ کرو، شکر کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، تمہاری زندگی میں ہوگا، اور ناشکری کرو گے ایسا نہیں ہے کہ تمہاری ناشکری سے اس کی بادشاہت میں کوئی نقصان آ جائے گا۔ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کی بادشاہی
میں نقصان ہو جائے گا، اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو شکر کا فائدہ، اور شکر سے میرے بھائیوں انسان کو اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ شکر گزار بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سب سے شارٹ کٹ راستہ، آسان راستہ اللہ تک پہنچنے کا شکر گزاری۔ کیا فرمایا؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر وان تشکروا یرضہ لکم۔ تم شکر کرو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، تم شکر کرو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ اب میرے بھائیوں، یہ میں نے تقریباً آپ کو قرآن سے، پورے قرآن سے 11 فائدے بتائے۔ شکر اللہ کا حکم ہے، شکر اللہ کی صفت ہے، شکر نبیوں کی صفت ہے، امام الانبیاء کی صفت ہے۔ شکر سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے، شکر سے نعمتیں محفوظ ہوتی ہیں، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور شکر سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ یہ شکر ہے کیا چیز؟ جس شکر کے اوپر ہمیں ابھارا گیا ہے، قرآن کی ایک آیت کو اللہ نے کافی نہیں سمجھا، بندوں کو ایسے بھی سمجھا دو، ایسے بھی سمجھا دو، ایسے بھی سمجھا دو۔ ایسا مہربان کریم آقا ہے، وہ شکر ہے کیا چیز؟ تو شکر کی اگر غور کریں، تحقیق کریں، تو 3 چیزیں شکر کے اندر ہوتی ہیں۔ علماء نے اس کی تعریف کی ہے، اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس نے انعام کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ نعمتوں کو محسوس تو کریں۔ ہر ایک ہم میں رو رہا ہے، جیسے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، فیکٹری والا بھی رو رہا ہے، کروڑ پتی بھی رو رہا ہے، ارب پتی بھی رو رہا ہے، صحت مند بھی رو رہا ہے، بیمار بھی رو رہا ہے۔ ہم محسوس نہیں کر پا رہے کیا ہے، ہم یہ تو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں کہ کیا نہیں ہے۔ مفقود نعمتوں کے بجائے موجود نعمتوں کو سوچنا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نعمتوں کو محسوس کر کے اس کا اعتراف کرنا، اس کا اعتراف کرنا، اور اس کے بعد اپنے منعم سے محبت کرنا، اور اس کے بعد جب محبت ہے تو اس کی اطاعت کرنا۔ بس یہ 3 چیزیں۔ نعمتوں کو محسوس کیا، صحت اللہ نے دی، وجود اللہ نے دیا، مجھے کوئی جانور بنا دیتے میں کیا کر لیتا۔ ایمان اللہ نے دیا، قرآن اللہ نے دیا، امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، چل رہا ہوں، کھا رہا ہوں، معذور بھی پیدا ہو رہے ہیں، اپاہج بھی پیدا ہو رہے ہیں، پاگل بھی دنیا میں آ رہے ہیں۔ کتنی نعمتیں کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں۔ دل اللہ لا رہے ہیں، راتیں اللہ پاک لے کے آ رہے ہیں۔ کھا رہا ہوں، ہضم ہو رہا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور کھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہوں اور سہولت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ پوچھیں ان لوگوں سے جا کے، میں کئی مرتبہ عرض کر کہ کتنے ہم صبح منہ دھونے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی گردہ دھلوانے جا رہا ہوتا۔ کیسی کیسی اذیتوں میں لوگ پڑے، سالہ سال سے پڑے، ایسے ایسے بیمار دیکھے، سالہ سال ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، پڑے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، دنیا ہے، مال ہے، دولت ہے، کیا کر رہے؟ نہ زندگی ہے، نہ موت ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ جیلوں میں ہیں، تھانوں میں ہیں، عدالتوں میں ہیں۔ تو نعمتوں کو محسوس کرنا، اور نعمت کو محسوس کرنے کے بعد اس منعم سے محبت کرنا۔ اللہ اکبر، اتنے گناہوں پہ دے رہا ہے، اللہ کی قسم، ایک نماز چھوڑنے پہ سب سلب کر لے، سب چھین لے، اس کا حق ہے۔ آپ کتنی، آپ 20 سال آپ نے ملازمت کی، بڑی وفاداریوں کے ساتھ محنت کی، ایک حکم کو آپ نے نہیں مانا، کھڑے کھڑے فارغ کر دیا جاتا، جاؤ ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ پھر نہ بڑھاپا دیکھا جاتا ہے، نہ وفائیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کریم رب کو دیکھیں، ایک دن نہیں ہے، وہ کون سا لمحہ ہے جس لمحے ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، اور پورے وجود سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، دماغ غلط سوچ رہا ہے، ہاتھ غلط پکڑ رہے ہیں، پیر غلط قدموں کی طرف غلط جگہوں پہ جا رہے ہیں، اسی کی زمین پہ چل رہے ہیں، اسی کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اسی کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، اسی کی ناشکری ہو رہی۔ اس کے حلم کتنا ہے، اس کی بردباری کتنی ہے، اس کو اپنے بندوں سے پیار کتنا ہے کہ نواز رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ایک نماز نہ پڑھنے پہ اس کا حق بنتا ہے
آپ نافرمانی بڑے بڑے فنے خاں اور بڑے بڑے ایک لیٹر آ جائے، آپ نے نہیں دیکھا ایک لیٹر آ جائے عدالت سے، فوجی ہو فلاں اتنے پھول ہوں، احکم الحاکمین کا حکم، سورج جس کے تابع، زمین جس کے تابع، ہوائیں جس کے تابع، سمندر جس کے تابع، کہکشائیں جس کے تابع، اس کا حکم آتا ہے حی علی الصلاۃ، میرے بندو سب کاموں کو چھوڑو۔ اور عجیب بات، یعنی اگر چاہتا وہ تو اس قرآن کو آرڈروں سے بھر دیتا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ختم بات، سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بندوں سے محبت دیکھیں اس کی۔ اب آپ دیکھیے نماز پڑھوانی تھی، سیدھا سیدھا ایک لفظ ہوتا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، ختم، آگے پیچھے اذان میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اتنا کریم رب ہے، ذہن سازی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے اللہ اکبر، لوگوں اللہ سب سے بڑے ہیں، اور بڑے کی پکار پہ سب چھوٹوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تمہاری فیکٹریاں چھوٹی ہیں، تمہارے کاروبار چھوٹے ہیں، تمہاری خواہشات چھوٹی ہیں، تمہاری ضرورتیں چھوٹی ہیں، بڑا میں ہوں، اور دیکھو جب بڑا بلاتا ہے سب چھوٹوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ۔ اب ختم کر دیتے، سمجھا دیا نہیں، دیکھو آؤ گے تمہارا فائدہ ہوگا، حی علی الفلاح، کامیابیاں دوں گا تم کو کامیاب کروں گا، تم اپنی گھریلو زندگی میں کامیاب ہوگے، تمہاری شادیاں کامیاب ہوں گی، تمہارے کاروبار کامیاب ہوں گے، تم آؤ تو صحیح، کیا ضرورت تھی؟ تو میرے بھائیوں، نعمتوں کو محسوس کر کے اس منعم سے محبت کرنا۔ آپ کو پتہ چل جائے، میرا ایک دوست ہے چھپ چھپ کے میرا بڑا خیال کرتا ہے، میں اسپتال میں تھا، اس نے پتہ بھی نہیں لگنے دیا، اور اس نے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون میری مدد کر رہا ہے، بیماری میں میری مدد کی، فلاں میری معاشی اعتبار سے میں بڑا پریشان تھا، چھپ چھپ کے مدد کی۔ انسان کو پتہ چل جائے، انسان محبت کرتا ہے ایسے شخصوں پہ، اور نمک حلال ہو انسان ساری زندگی اس کے نعمت کی قدر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کون سا لمحہ ہے خدا کی قسم جس لمحے ہمارے اللہ ہم کو نواز نہ رہے ہوں، ایک سانس آ رہا ہے، اگر آئے اور جائے نہیں، روک لے، اب بتائیے کیا ہوگا؟ ایک سانس کو روک لے وہ نہیں۔ کرونا کے دنوں میں جی اب یہ آکسیجن کی کمی ہو گئی، لو بھائی آؤ، اسپتالوں میں نہیں ہے جگہ، اب کرو کیا کر سکتے ہو؟ ایک سانس کی قیمت نہیں ادا کر، اگر اس ایک سانس کے اوپر ساری زندگی سجدے میں گزار دے، میرے بھائیوں نہیں شکر ادا کر سکتے۔ کیا ہو گیا ہمیں میرے بھائیوں؟ ہم نے کتنے کریم رب کو چھوڑا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے کیا چاہتا ہے، کیا اس کی پسند ہے، کیا اس کی مرضی ہے، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے 14 اگست ہے، اتنی پوچھے تو صحیح، کیا کیسے کتنی قربانیاں دیں، کیا کچھ ہوا، کیا کچھ لٹا، کیسے ہوا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو باجے بجانے ہیں تو بجانے ہیں، ہمیں تو ڈانس کرنا ہے تو کرنا ہے، ہمیں کیا؟ اللہ کو اپنی زندگی سے ایسے نکال دیا، ایسا تو اپنے گھر کی کسی ماسی کے ساتھ بھی نہیں کرتے کہ کھڑے کھڑے اس کو ایسے نکال، ایسا اپنی زندگی سے اللہ کو نکال دیا۔ اس کی پسند کیا ہے، اس کی ناپسند کیا ہے، وہ خوش کن چیزوں سے ہوتا ہے، وہ ناراض کن چیزوں سے ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی، نہ باپ کو پرواہ نہ ماں کو پرواہ، کون سا لباس پہن رہی ہوں، کیا پہن رہی ہوں، بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں۔ کبھی تو پوچھوں، چلو مولوی کی نہیں سمجھ میں آتی، اس کا کلام تو ہے، اس میں تو کسی کو، یہ تو مولوی نے نہیں بنایا، یہ تو کسی مولوی نے نہیں بنایا۔ بھائیوں آپ خود پڑھ لو، آپ خود دیکھ لو وہ کیا چاہتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے حالات صحیح نہیں ہوں گے جب تک ہم اس زندگی کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق، میں انشاءاللہ یہ عرض کروں گا، اپنی اولادوں کو لائیے، ان کے کان نامانوس ہو گئے ان باتوں پر، خدا کی قسم ان باتوں کو سمجھانے والے اب ماں باپ نہیں رہے، ان کو خود نہیں سمجھ میں آئے، اب کوئی نہیں ہے سمجھانے والا، چاروں طرف اندھیرا ہے، مصیبتیں ہیں، اور آگے آنے والے حالات کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع دے، ایک محبت اللہ کی مل جائے بھائیوں، مسئلے ہی حل ہو جائیں۔
ایک سے محبت کر لے، سارے مسئلے وہ حل کرے گا، ساری مشکلوں سے وہ نکالے گا، ساری پریشان. کیا مشکل ہے؟ اس نے ہمیں کون سا ایسا حکم دیا ہے کہ ہماری کمر ٹوٹ جائے گی؟ ایسی سخت جوبیں کرتے ہیں. صبح میں فجر میں مسجد میں گیا، یہ جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو، کھانے وہ کر رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکلوں کے اوپر بیچارے، وہ اتنا بڑا بیگ لے کر، وہ فجر کی نماز ہو رہی ہے، لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، وہ بیچارہ اندر سے واش روم کے لیے آیا ہوگا، وہاں سے نکل کے جا رہا ہے. راتوں رات ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں. اس نے تو ہم سے کوئی ایسا حکم نہیں مانگا، 5 نمازیں مانگی ہے. کیا چلا جائے گا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے. بھائیوں، بڑی شاندار زندگی ہے. کوئی آئے تو صحیح اس کی طرف، کوئی منائے تو صحیح اس کو، کوئی گڑھائے تو صحیح اس کی طرف، کوئی اس سے دوستی کی طرف قدم اٹھائے تو صحیح. اس سے زیادہ وفادار کوئی نہیں، اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ قدردان کوئی نہیں. ناقدروں میں زندگیاں گزاری ہیں، آپ سب نے گزاری ہوں گی. کیسے کیسے شوہر کی ناقدری بیویاں کر رہی ہیں، بیویوں کی ناقدری شوہر کر رہے ہیں، ماں باپ کی ناقدریاں اولادیں کر رہی ہیں، پڑوسی کی ناقدری کر رہا ہے. ہر جگہ ناقدری ہے. ایک ہی تو قدردان ہے. ہم آئیں تو صحیح اس کی طرف. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے. اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ، بھائی کتنا سا فلسفہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے، اور شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے، آپ کے حالات کو اللہ تعالیٰ بدل دے. وآخر دعوانا